گڈ مارننگ بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ آج کا جو لیسن ہے وہ اردو قواعد سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا جملہ، تو آئیے آج ہم لوگ پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ جملہ کہتے کس کو ہیں۔ آپ نے ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، سینٹینسز یا پھر واقعے، اسی طرح اردو میں بھی ہوتے جملے، جس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسے کہتے کس کو ہیں۔ کہتے الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئے۔ یعنی اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہو تو آپ کی بات کو سننے والے کو پوری طور پہ سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ تحریری ہو، لکھی ہوئی بات ہو یا پھر کہی ہوئی بات ہو۔ دو طرح کی باتیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لکھ کر کے کہنا، ایک ہوتا ہے بول کر کہنا۔ دونوں بات اگر سننے والے کو پورے مفہوم کے ساتھ، معنی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو وہ جملہ کہلاتے ہیں۔ اس کی 4-5 قسمیں، جس میں پہلی قسم ہے بیانیہ جملے، لکھا ہوا assertive سینٹینس، اس کو اردو میں بیانیہ جملے کہتے ہیں۔ یعنی ایسے جملے جو ہمیں کوئی اطلاع یا معلومات فراہم کرے، کوئی انفارمیشن دے، اسے بیانیہ جملے کہتے ہیں۔ جیسے تم آم کھاتے ہو، میں ایک طالب علم ہوں، اس طرح کے جو جملے ہوں گے وہ بیانیہ جملے ہوں گے۔ یعنی جس سے کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہو اسے بیانیہ جملے کہیں گے۔ دوسری قسم ہے سوالیہ جملے۔ آپ جانتے ہو سمپل ہے، انٹروگیٹو سینٹینسز، ایسا جملہ جس سے کسی چیز یا کسی کے بارے میں سوال کیا جائے اسے سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان سارے جملے میں جو ورڈ ہے کیا، کہاں، کیا، تو ان سارے الفاظ کو ہی سوالیہ الفاظ کہتے ہیں، سوالیہ لفظ ہے۔ تو یہ سوالیہ جملے کی قسمیں تھیں۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے امر و نہیں کا جملہ، یعنی امپیریٹو سینٹینسز۔ امر کا مطلب ہی ہوتا ہے حکم دینا، نہیں کا مطلب کسی چیز سے منع کرنا۔ یعنی ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم، التجائیہ یا نصیحت پائی جانے والے انداز سے کہی جائے، اسے امر و نہیں کا جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے دروازہ کھولو، تو دروازہ کھولو جو جملہ ہے اس پہ غور کرو تو ایسا لگ رہا ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے جو بولا جا رہا ہے تو وہ گزارش کے انداز میں کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کھولو، آرڈر تو ہے لیکن آرڈر میں بھی التجا ہے، مینس گزارش کر رہے ہیں۔ جیسے سچ بولو، امام صاحب خطبے پہ جمعہ میں تقریر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگو سچ بولو، نماز نہ چھوڑو، تو حکم نہیں دے رہے ہیں، حکم دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ ایک طرح سے نصیحت کر رہے ہیں آپ کو کہ جھوٹ مت بولو، وہاں نہ جاؤ۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ امپیریٹو سینٹینس، یعنی امر و نہیں کا جملہ کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا ہے آپٹیٹو سینٹینسز، جس کو دعائیہ یا تمنائی جملے کہتے ہیں۔ تمنائی جملے ایسے جملے جن میں کسی خواہش کا اظہار پایا جائے، یعنی کوئی ایسا جملہ ہو جس میں کسی چیز کی آپ کو فیل آئے کہ اس میں کسی چیز کی خواہش کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو جملہ کہلائے گا وہ دعائیہ یا تمنائی جملہ کہلائے گا۔ جیسے مثال دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، یعنی آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو وہ دراز کرے، یعنی لمبی کرے۔ پھر دوسرے جملے میں دیکھیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کسی کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، کامیاب کرے۔ کاش میں استاد ہوتا، تو کاش میں کیا ہے؟ آپ تمنا کر رہے ہو، ہے نا، کہ کاش میں ہوتا، کاش وہ اب جائے۔ تو دونوں میں فرق ہے، پہلا میں دعائیہ جملے ہے، دوسرے میں تمنائی ہے۔ تو دونوں ایک قسم میں آتا ہے، دعائیہ یا تمنائیہ میں۔ اس کے بعد آخری ہے فجائیہ یا استعجابیہ، یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹینسز۔ کسے کہتے ہیں ایسے جملے جن میں خوشی، غمی، حیرانی یا افسوس کا اظہار پایا جائے، اسے استعجابیہ، فجائیہ جملے کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے میچ جیت لیا، افسوس وہ دوڑ